مگر میرے بھائی نے، میرے بھتیجے نے ایک تیر کا ذکر کیا جو حضرت زید شہید کی پیشانی پہ لگا۔ کربلا میں حسین کی پیشانی پہ پتھر لگا اور کوفے میں زید شہید کی پیشانی پہ تیر لگا، جس کے بعد گھوڑے پر بیٹھا نہیں گیا اور پھر اس کے بعد زمین پر گرے۔ یہ مصائب کا بیان شہادت کا بیان ہے، مگر میں جب آج دہرا رہا تھا اپنی معلومات کو تو کئی مرتبہ آنکھوں میں آنسو آئے۔ سر کاٹ کر مصر بھیجا گیا اور لاشے کو حشام نے 3 سال تک کوفے کے چوک پہ لٹکایا۔ حضرت زید شہید کا لاشا 3 سال تک حشام نے لٹکایا۔ جب حشام کی حکومت بدلی تو ابن عمیر کے نام سے جو حاکم آیا وہ 1 سال تک حاکم رہا۔ اس نے بھی آرڈر جاری کیا کہ یہ لاشا لٹکا رہے۔ 4 سال، 3 سال ایک حاکم کے دور میں اور 1 سال ایک حاکم کے دور میں حضرت زید شہید کا لاشا کوفے کے چاراہے پہ لٹکا رہا۔ چاہنے والوں نے کبھی چھپ کر، کیا تشیع پر، شیعت پر کیا دور تھا، فلاں قبیلے کے 4 لوگوں نے کیسے ایک دوسرے کو اپنے تک پہنچایا، ایک دوسرے تک پہنچایا، طے کیا کیا کریں کہ زید کا لاشا لے کر آ جائیں اور حضرت زید کا لاشا جا کے ہم دفنائیں۔ وہ بے حرمتی ہو رہی ہے۔ آپس میں طے کرتے تھے کس انداز سے پہنچتے تھے رات کی تاریکی میں لاشا اتارنے کے لیے۔ لاشا لے کر جا رہے ہوتے تھے کہ سپاہی حملہ کرتے تھے، لاشا چھین کے لاتے تھے۔ کیا بیان کیا جائے، 1-2 دفعہ نہیں ہوا یہ۔ حضرت چاہنے والوں کے لیے تو بڑا امتحان نا۔ میری آپ کی کیا حیثیت ہے اگر ہماری قوم کا کوئی معتبر، آج کا معتبر ہماری قوم کا کسی مشکل میں آ جائے تو ساری قوم کے لیے امتحان بنے گا نا کہ کیسے اس شخصیت کو، اس اپنے بڑے عالم کو، اس بڑے اپنے فقیہ کو، اپنے مجتہد کو ہم کیسے اس کو بچائیں، کیسے اس کو نکالیں۔ آپ ذرا سوچئے اس وقت کے شیعوں کا کیا حال ہوگا۔ 1 2 3 4 دن نہیں، اگر 1 سال تک لاشا لٹکا ہوا ہو تو کون سا دن تھا شیعوں پہ جو چین سے گزرا ہوگا، کون سی رات ہوگی جو انہوں نے آرام سے گزاری ہوگی۔ ہمارے رہنما، ہمارے پیشوا اہل بیت کے فرد فرید، میں فضائل میں نہیں پڑھ سکا، امام محمد باقر ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ جب بھائی آتے تھے نا، حضرت زید شہید آتے تھے، امام محمد باقر ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ معمولی وجود نہیں ہے۔ ائمہ اہل بیت کے بعد اگر ائمہ اہل بیت کے ساتھ اگر کسی کا روشن مقام ہے تو ان روشن ترین مقام رکھنے والی شخصیات میں ایک زید شہید ہے۔ 1 سال گزر گیا، دوسرے سال پھر کچھ لوگوں نے کوشش کی، لوگ مارے گئے ہیں، شہید ہوئے زید کا لاشا لینے کے جہاد میں، مگر 3 سال تک ایک دور میں اور 1 سال تک ایک دور میں لاشا لٹکا رہا۔ یہ لاشے کو لٹکا کر اس عمارت جس پہ لٹکایا ہوا تھا، اس عمارت پر، یعنی کئی جگہ لاشا لٹکایا گیا۔ ایک دور تو ایسا بھی آیا کہ ایک ستون، ایک درخت کو ایک ستون کی طرح کھڑا کر کے اس پہ لاشے کو باندھا گیا۔ رات کو لاشا باندھ کے جاتے تھے، دوسرے دن لاشا مکے کی طرف ہو جاتا تھا، یعنی رخ حضرت زید شہید کا خانہ کعبہ کی طرف ہو جاتا تھا۔ پھر یہ رخ کو موڑتے تھے اور پشت کرتے تھے کعبے کی طرف، اور سپاہی 2 مامور رہتے تھے لاشے پر۔ صبح جب آتے تھے پھر لاشا مڑا ہوا ہوتا تھا۔ 4 سال کا دوران یہاں گزرا تو ایک سپاہی، جو 2 سپاہیوں میں سے ایک سپاہی لاشے کے قریب بیٹھا تھا، یا لاشا لٹکا ہوا ہے قریب بیٹھا تھا، تو اسے رسول اللہ نظر آئے اور رسول اللہ نے فرمایا ہاکذا تفعلون بے ولدی، تم میرے بیٹے کے ساتھ یہ کرو گے؟ دوسرے دن جب سپاہی کا دور بدلا، کوئی اور سپاہی آیا، اسے نبی نظر آئے اور اس نے کہا میں نے رات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا
کہ نبی ان کے لاشے کے قریب آ کے کھڑے ہوتے تھے اور مخاطب کر کے کہتے تھے کہ میرے لال، تمہاری اس قربانی سے تمہیں ایک مقام ملے گا جو مقام بہت سے لوگوں کو نہیں ملا. اور پھر ہمیں دیکھ کے کہتے تھے میرے بچوں کے ساتھ یہ کرو. 4 سال کے بعد حضرت زید شہید کا لاشا اتارا گیا، اسے آگ لگائی گئی. کیا پڑھیں کیا بتائیں، اور اتنا جلایا، بیان نہیں ہو پائے گا، اتنا جلایا کہ راکھ بنا کر اسے فضا میں اڑایا گیا. آج جو آپ جاتے ہیں نا ان کے مزار پہ، وہ سر اقدس ہے جو وہاں دفن ہے، وہ سر بھی مصر پہنچا تھا. اور کیسے کیسے چاہنے والوں کا امتحان بنا، کیسے تشیع ہم تک پہنچی ہے، کیسے یہ نظریہ اہل بیت ہم تک پہنچا ہے، اس کا بیان بہت مشکل ہے. لاشے کو راکھ بنا کر اسے فضا میں اڑا دیا گیا. میں حضرت زید شہید کو سلام کروں گا. جب یہ عمل ہو رہا تھا آپ کی بہنیں نہیں تھیں، جب آپ کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا تھا آپ کی بیٹیاں نہیں تھیں. سلام ہو حسین ابن علی پر. جب امام حسین کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے، زینب کھڑی دیکھ رہی تھی، سکینہ کھڑی دیکھ رہی تھی، آواز دے رہی تھی کوئی ہے جو میرے ماجائے کو بچائے، مگر مشرق کے گھوڑے مغرب دوڑ گئے. حسین کا جوڑ جوڑ رہتا ہو گیا. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. یا حسین یا حسین.